بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جس جگہ کا آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے غار حرا۔ مکہ مکرمہ کے مشرق میں 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک پہاڑ، جس کے ایک غار یعنی غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی پہلی وحی بھی اسی پہاڑ پر نازل ہوئی۔ یہ پہاڑ مکہ سے طائف جانے والے راستے پر سڑک سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس پہاڑی کی بلندی 639 میٹر ہے۔ جبل نور میں کچھ پھیلاؤ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریباً سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا گیا ہے، تاہم اس کی چوٹی نوکیلی نہیں۔ پہاڑ کے دامن میں نصف کلومیٹر تک راستہ ہموار ہے اور آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے ہوئے اوپر کو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت کرتے تھے۔ یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل کی، جس کے ذریعے بارک تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزماں محبوس کیا۔ قرآن کریم کی وہ آیت اقرأ پڑھیے، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غار حرا میں کئی ماہ سے تدبر و تفکر میں مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار حرا کو سرچشمہ نور ہدایت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ سطح سمندر سے 634 میٹر بلندی غار کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرم سے غار حرا 4 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ غار کے اندر داخل ہونے کے راستہ اس کے شمال کی سمت سے ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ کا براہ راست نظارہ ممکن ہے۔ حرمین شریفین کے محقق محی الدین الہاشمی نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو آپ ماہ سیام میں غار حرا کے لیے عازم سفر ہوئے اور غار میں مکمل 1 ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے گئے تھے۔ تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مکہ کے قریب مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب آپ اعتکاف میں تھے، فرشتہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل نازل ہوئے
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے 3 بار یہی بات دہرائی اور اس کے بعد آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم آیات کی تلاوت شروع کی۔ یہ سرچشمہ نور نبوت کا نقطہ آغاز تھا۔ الہاشمی کا کہنا ہے کہ غار حرا اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مقدس جگہ کا درجہ رکھتی ہے۔ دن اور رات میں ایسا کوئی وقت نہیں جب وہاں پر زائرین کا نزول نہ ہوتا ہو۔ محی الدین ہاشمی نے الحربیہ.net سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ غار حرا کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین نہ صرف وہاں سے پتھر اور کنکریاں توڑ کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ یادگار کے لیے وہاں پر کوئی عبارت بھی لکھ ڈالتے ہیں۔ بہت سے زائرین وہاں پر فالتو چیزیں بھی پھینک کر آتے ہیں جس کے نتیجے میں صفائی کرنے والے عملے کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرام، غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین گرام، غار حرا سے مکہ مکرمہ کا کلاک ٹاور آسانی سے دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔